بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں دعا دو جو سب کچھ جانتا بھی تھا پھر بھی روتا چلا گیا. تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے. بھری پڑی ہیں حدیثیں. اور پھر کہا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. جہنم کی چیخ پر سارے نبی منہ کے بل گریں گے اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا. اور سنو 5 بڑے نبی ہیں 5 جن میں 5ویں ہمارے نبی اور ایک اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. ابراہیم قد سب سے نکلا ہوا ہے. وہ کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا, تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا. اور عیسیٰ بن مریم یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا. اور تمہارا رسول کہے گا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے. آج اس کی طفیل ایک اور کرم ہو گیا. چلو بھائی چھٹے ساری رات اجازت. ہاں سحری کے وقت سے روزہ شروع, افطاری پر مغرب پر ختم. جلدی افطار کرو. عجلوا بالافطار. سبحان اللہ. یا سورج اندر جائے فوراً کھاؤ. یہ میرے نبی کی شفقت ہے کہ تاکہ تمہاری بھوک کا وقت کم سے کم ہو, پیاس کا وقت کم سے کم ہو. سحری آخر میں کھاؤ. آخر ہمارے نبی سحری ایسی کھا رہے ہوتے تھے کہ آخری رقمہ منہ میں ہوتا تھا اور ادھر بلال اذان دینے جا رہا ہوتا تھا. کیا شفقت ہے, کیا شفقت ہے کہ بھوک کا وقفہ بھی کم سے کم رکھا. اور افضل ترین وقت سحری کا آخری ہے, آخری. کہ ادھر آخری گھونٹ منہ میں جا رہا ہو, ادھر اذان ہو رہی ہو. اور افضل ترین افطاری ہے ادھر سورج اپنی آخری کنارہ افق میں غائب کرے, ادھر کھجور منہ میں جائے, ادھر پانی منہ میں جائے. کہ میری امت پر بھوک اور پیاس کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو, زیادہ نہ ہو. جو یہاں تمہاری بھوک نہ سہ سکے وہ آخرت میں کیسے سہے گا. تو جو ہمارے اتنا خیال کرے تو ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. عجلوا بالافطار. افطاری جلدی کرو, افطاری جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. آئے ہائے رمضان کا مہینہ ہے, سحری کھائی جا رہی. کون کھا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرباض بن ساریہ اور علی بن ابی طالب. 3 آدمی کٹھے سحری کھا رہے ہیں. بکرے کی سری پکی ہوئی ہے, بکرے کی سری. تو بلال آتے ہیں, یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اذان دینے, سحری کا وقت ختم ہو گیا. یعنی سپیکر والے سر کھا جاندے ہر 5 منٹ بعد. روزے دارو اللہ نبی کے پیارو جنت کے حقدارو, جنت کا ٹھیکہ ہونا ہی دے چڑھیا ہے. روزے آئے نہیں تو جنت کے حقدار پہلے بڑے بیٹھے. سارا محلہ انہیں سر تے چایا ہوں. اور بھائی ایک دفعہ بتا دو کافی ہے. یوں شروع ہوندے یوں نہ کہ تنوں کھاون دے نہ پیون دے. تو یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا, کھاتے رہے. تو بلال نکلے, کوٹھے پہ چڑھے, اذان دینے کے لیے چڑھنے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا. پھر واپس آئے, آگے دیکھا تو آپ کھا رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. آپ نے ایک دم ایسے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا, کت تیرا بھلا ہو جائے. ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. آپ وہ تو اندر بیٹھے بتا رہے ہیں, ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے, اس لیے اللہ نے صبح کو تیری قسم کی وجہ سے پہلے آج نکال دیا ہے. تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے. کیونکہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اسے پہلے کھینچ دیا. اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے سحری ہونی نہیں تھی, ویسے ہی سحری نہیں ہونی تھی. یہ رمضان کا ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں. مدینے میں ایسے رمضان آتا تھا, سحری ہو رہی, افطاری ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں کے در کھلے تاکہ میرے نبی تیری امت کے لیے 5 چیزوں کا صلہ. وہ کیا ہے؟ یہ پہلے روزہ داروں کی تکلیف زیادہ اور تیری امت کے روزے داروں کی تکلیف کم, اجر زیادہ. 5 باتیں تیری طفیل عطیہ کسی کو نہیں دی, تجھے دے رہا ہوں. تیرے چہرے کے طفیل کیا ہیں؟ وہ کیا ہے
کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ان کے معدے کے خالی ہونے سے جو اندر سے بدبودار ہوا نکلے گی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور کیا ہے کہ سارے شیطان بند کر کے پانیوں میں ڈال دوں گا، سب شیطانوں کو قید کر دوں گا تاکہ تیری امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ایک دم نمازی بڑھتے ہیں، ایک دم بڑھتے ہیں، پھر گھٹتے ہیں تو شیطان کوئی نہیں، اب یہ نفس ہے جو پرانا پاپی ہے اور عادی ہو چکا ہے نافرمانی کا، تو وہ چند دن میں پھر واپس اس کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پورا رمضان فجر تہجد 5 نمازیں تراویح پوری، جو عید کا چاند نظر آئے بالکل چھٹی، جس میں پٹا لکھوا لے کہ بس 11 مہینے چھٹی تھے 1 مہینہ ڈیوٹی۔ یہ شیطان بند ہوتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ شیطان بند، تیرے تو فعل۔ اور کیا؟ ایک اور چیز بند، وہ کیا؟ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دو۔ جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی۔ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو حکم دیتا ہوں، مچھلیوں کو بھی کہتا ہوں روزے داروں کے لیے دعا مغفرت کرو، روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ہواؤں سے، پانیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، پتنگوں سے، پروانوں سے، سانپ سے، بچھو سے، گیدڑ سے، شیر سے، ہاتھی سے، چوہے سے، بلی سے، بکری سے، بھیڑ سے، گائے سے، بھینس سے، باز سے، شاباز سے، عقاب سے، الو سے، طوطے سے، مینا سے، پرندے سے، فاختہ سے، کائنات کے ذرے ذرے سے کہتا ہوں چلو میرے حبیب کے روزے امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی شے ہیں، عرش کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں اپنی تسمیاں چھوڑ دو اور میرے روزے، میری امت، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کی دعا پہ بس آمین آمین، کیونکہ 24 گھنٹے میں روزے کا وقت الگ الگ اور ہر وقت کوئی نہ کوئی تو دعا مانگ رہا ہے کہ پورا رمضان عرش کے فرشتوں کی تسبیح، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر، عرش کے فرشتوں کی تسبیح آمین 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 30 دن آمین آمین سبحان اللہ۔ کیا امت، کیا رسول، کیا شریعت، کیا عمل ملا کہ عرش کے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین۔ ٹوٹ کے مانگو، تڑپ کے مانگو، اور رمضان کی دعائیں سیدھی عرش کو جا رہی ہیں۔ اور کیا کرتا ہوں؟ آخری رات سب کی بخشش، آخری رات سب کی مغفرت، آخری رات سب کی بخشش۔ روزانہ ہر رات جہنم سے 10 لاکھ آدمیوں کو نکالا جاتا ہے، اور آخری رات پورے رمضان کی مقدار کے برابر نکالا جاتا ہے۔ اور میرا اللہ اعلان کرتا ہے ہاں بھائی فرشتو، جو مزدور کام پورا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا جی مزدوری دی جائے۔ کہا اچھا پھر میرے بندوں نے مزدوری پوری کر دی ہے، رات کو تراویح پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے ان کے سارے معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک رات عطا فرما دی شب قدر، جو 80 سال کی عبادت سے پڑھ کر وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی بندگی سے بڑھ کے ہے، اور اس میں سب کی بخشش کا اعلان۔ 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمی نہیں بخشے جائیں گے۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ اونگنے والا بھی سنے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، دل میں بغض چھپانے والا، دل میں کینہ چھپانے والا، دل میں بغض چھپانے والا، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کا معاملہ، ان کی فائل پیچھے کر دو، ان کی فائل پرے کر دو، جب تک یہ نہیں توبہ کرتے ان کی بخشش کوئی نہیں۔ توبہ کر لیں، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف۔ حضرت علی کا فرمان، ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، ایک فرض روزہ جان کے چھوڑ دیا، عذر سے چھوڑے اس کا مسئلہ اور ہے، جان کے چھوڑ دیا۔ پھر اب اس روزے کی کمی پورا کرنے کے لیے روزے رکھنے شروع کیے۔ کتنے شروع کیے؟ جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر
جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ نفل روزے رکھتا گیا رکھتا گیا رکھتا گیا رکھتا گیا، روزے کے ساتھ مر گیا تو ایک فرض روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جان بوجھ کے بیماری سے چھوڑ دے، اللہ نے اجازت دی، اب ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا۔ سفر میں چھوڑ دے تو اللہ نے اجازت دی ہے، ایک روزہ بھی اس کی قضا میں رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا۔ جان کے چھوڑ دیا، غفلت میں چھوڑ دیا، پھر اس کی قضا دینا شروع کی، اب فرض ادا ہو گیا، قانون پورا ہو گیا۔ جو نقصان ہے یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک کی زندگی لے کر آؤ تو تم اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اچھا، فرض روزہ تو فرض ہے، اس کا اجر تو میں بتاتا ہوں میرے نبی نے کیا کہا۔ میرے نبی نے نفل بتایا، کہا بھائی سنو، من صام یوما تطوعا، جس شخص نے نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس کو ساری زمین 7 بر اعظم سونے سے بھر کے دے دیے گئے، سونے سے بھر کر کہ جناب آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے کہا یہ 7 بر اعظم کا بھرا ہوا سونے کا جہان اس نفلی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ تو فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ دن کے روزوں کے بدلے اللہ معاف کر رہا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رات کو قیام کیا، قیام سے مراد یہاں تراویح کی نماز ہے، تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف، جن کا روزہ رات کی تراویح۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں، اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے، رمضان کے مہینے کا نام خود رکھا، شہر رمضان، قرآن میں آیا الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی کائنات کے بھی بننے سے پہلے، تو اس وقت بھی شہر رمضان کا لفظ موجود تھا۔ رمضان کے مہینے کو، روزے کے مہینے کو رمضان کا نام دینے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان، رمضا، جلنا۔ جلنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ جس دن پہلا روزہ رکھتا ہے روزے دار، پھر وہ بھوک اور پیاس کی تپش میں جلتا ہے تو یہ اندر ایک بھٹی بن جاتی، بھٹی، تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہ اس میں ڈالتا ہے، وہ جلتے ہیں، ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں، ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں۔ 30 دن یہ بھٹی جلتی رہتی ہے اور اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے۔ جب 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ ہو تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہوں کو جلا کر صاف کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ رمضان، رمضان نہیں، میم پر جزم ہے، رمضان، شہر رمضان، جل جانے کا مہینہ۔ کیا جلتا ہے اس میں؟ شیطان جلتا ہے اور مسلمان کے گناہ جلتے ہیں، اور وہ پاک پوتر ہو کر عید کے دن جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو، فرشتے کہتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو ایک دن کا روزہ ہے، اور یہ روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے، منہ کا نہیں ہوتا ہے کہ منہ بند، کھایا نہیں، پیا نہیں، نہیں، میرے نبی نے کہا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا وہ اللہ کی نظر میں بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزہ اوپر سے چلتا ہے، علیکم یہاں سر سے چلتا ہے، دماغ روزہ رکھے، کوئی فاسد خیال نہ آنے پائے، آنکھیں روزہ رکھیں، کہیں غلط حرام نظر نہ پڑے، ناک روزہ رکھے، غیر محرم عورت کی خوشبو نہ سونگے، منہ روزہ رکھے، کھانے پینے سے حلال بھی ختم، حرام تو پہلے ہی حرام ہے، زبان روزہ رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، شکایت سے، گالی سے، بدتمیزی سے، دل آزاری سے، دل شکنی سے، دل خراشی سے، پہ نیچے آؤ، سینہ روزہ رکھے، کھوٹ سے پاک کرو، حسد بغض سے پاک کرو، دل کو نفاق سے پاک کرو، پھر نیچے آؤ، پیٹ روزہ رکھے، پینے سے، کھانے سے، ہاتھ روزہ رکھیں، ظلم سے، ستم سے، غلط لکھنے سے، غلط اشاروں سے، غلط کنایوں سے، غلط تولنے سے، پھر شہوت روزہ رکھے، زنا سے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی روزہ رکھے، پھر نیچے جاؤ، پاؤں روزہ رکھے، غلط محفلوں کو نہ جائے، غلط مجلس کو نہ جائے، غلط راہوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ چلے، زبان سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ ہوگا، جو ایسا روزہ رکھے گا تو میرے نبی کا فرمان ہے
زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حورا. سنو سنو، اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی کرے گا. 100 روزے 29 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے، 30 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے. 29 کا مہینہ اوپر 30 لکھا جاتا ہے، 30 کا مہینہ 30 لکھا جاتا ہے، 29 کا بھی 30 لکھا جاتا ہے. ثواب پورا ملتا ہے، دن گھٹ جاتا ہے. اور 100 ہر روزے دار نہیں، یہ جو میں نے پہلے روزہ بتایا سر سے لے کر پاؤں تک جس کا روزہ ہے، تو ہر ایسے روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی، اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک محل. کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ فیصل آباد والے کہتے ہیں ہم نے اسماعیل مسجد بنائی، ہم نے کمال کر دیا، پنجاب میں سب سے بڑی مسجد بن گئی. ہاں، میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ تمہاری پوری دنیا، یہ پوری دنیا، یہ پوری دنیا، یہ 7 بر اعظم کی دنیا اگر تم اٹھا کر اس روزے دار کے گھر میں رکھو گے تو یہ دنیا اس روزے دار کے گھر میں ایسے نظر آئے گی جیسے پوری دنیا پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ڈاکٹر ریاض صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ بلال مسجد کے ساتھ. وہ ایسے کوئی میں جنت سناتا تو ایک دن میرے پاس آ گیا، مولدا کتنی بڑی جنت کتنے بڑی تو سمجھ تو ہی باہر ہے، تجھے پتہ نہیں کی لمبے چوڑے دسی رکھ دیو، یہ کتنے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو چھوڑو، جو انسان دیکھ چکا ہے وہ بتاؤ تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہاں جی دسو. میں کہا یہ جو ہماری زمین، ہمارا سورج، ہمارا چاند، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. یہ ایک ہماری کہکشاں ہے، اس کے ساتھ اور 16 کہکشائیں ہیں، 16 تو مل کر ہو گئی 17. یہ 17 کہکشائیں ہیں، 17. یہ ہماری زمین اور اس میں یہ سورج اور اس کے ساتھ 9 سیارے اور کوئی 2.5 ارب چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں، یہ مل کر نا اس کے ساتھ اور 17 کہکشائیں ہیں. اور اس کائنات میں جو کچھ دیکھا ہے انسان نے وہ کوئی 10 کھرب کہکشائیں دیکھی ہیں، 10 کھرب. اور یہ 17 چھوٹی سی ہیں، بڑی نہیں، چھوٹی سی بڑی نہیں. یہ تو وہ بھی جان چکے ہیں، اس لیے میری ہاں میں ہاں میرا ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو ہماری 17 کہکشائیں ہیں نا، ان کا فاصلہ ہے، اگر ایک سرے سے میں سفر شروع کروں روشنی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ہماری 17 کہکشاؤں کا فاصلہ. میں یہاں سے چلا روشنی کی رفتار سے، میں جب دوسرے کنارے پہنچا تو 20 لاکھ سال چاہیے. 20 لاکھ سال درکار ہیں یہ 17 کہکشاواں نو پار کرن واسطے. تو جو باقی 10 کھرب ہیں، میں کہا کیا خیال شریف میں آیا؟ یہ تو سب آپ مانتے ہو. میں کہا ہن جنت سمجھ آ گئے کہ بالکل آ گئے، ہن سمجھ آ تانے فٹ ہو گئی. اور یہ تو مچھر کا پر ہے اور اتنی بڑی کائنات نظر آ رہی ہے. تو اس کون جانے میرے خالق نے کیا کیا لامحدود نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا روزے کا بدلہ جو بتایا. ایک اور سنو، میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے وَعَمَلٌ لَا يَعْلَمَ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ، جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہ جی وہ کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. رمضان ختم، سارے گناہ ختم. ہاں، ایک عمل ہمیں ملا ہے. روزہ تو سب کے پاس تھا، لیکن ایک عمل ہے جو ہمارے پاس ہے، پہلوں کے پاس نہیں تھا. وہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہے. وہ تراویح کی نماز ہے. پہلی امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمیں ملی ہے. تو انہیں کیوں نہیں ملی؟ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے. ان کی نماز میں کتاب نہیں پڑھی جاتی، ہماری نماز میں کتاب پڑھی جاتی. ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، ذکر تسبیح بس. ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمیں یاد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تراویح کی نماز عطا فرمائی. اللہ کے نبی نے آ کر نماز پڑھائی.
کچھ لوگوں کو پتا چلا وہ جمع ہو گئے، اگلے دن کچھ اور کو پتا چلا تو مسجد میں اور مجمع ہو گیا، اگلے دن کچھ کو پتا چلا تو اور لوگ اکٹھے ہو گئے، چوتھے دن سارے مدینے کو خبر ہو گئی تو مسجد بھر گئی۔ اب سارے فجرے کو دیکھ رہے کہ ابھی نکلے ابھی نکلے ابھی نکلے، تہجد تک بیٹھے رہے، آپ نہیں نکلے۔ تو پھر سحری کے قریب آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ سحری کرو، میں دیکھ رہا تھا آج تم سارے اکٹھے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر لگا کہیں میری امت پر اللہ یہ نماز فرض نہ کر دے۔ سبحان اللہ، کیا مہربانیاں ہیں، کیا شفقتیں ہیں۔ چلا جاؤ جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ کے زمانے میں پھر تراویح الگ الگ پڑھی، چونکہ ہم نے پڑھی 3 دن جماعت کرائی، پھر آپ نے کبھی نہیں پڑھی۔ تو اب صحابہ آتے قرآن اپنا نفلوں میں سناتے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس میں بھی صحابہ مختلف جگہوں میں کھڑے ہو کے اپنا قرآن سناتے، کو سنتے کو سناتے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مسجد کا امیر، پوری مسجد کا امام بنایا اور 20 رکعت نماز شروع کروائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کتنی رکعت پڑھی تھیں یہ پتہ نہیں ہے، کتنی پڑھی تھیں یہ معلوم نہیں، 3 دن کتنی پڑھی معلوم نہیں، سب کے سامنے یہ عمل نہیں ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت طے کرنا یہ اس کو متعین کرتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی نے 20 رکعت پڑھی ہوں گی، ورنہ حضرت عمر وہ اللہ کے نبی کی سنت سے کیسے ہٹ سکتے ہیں، ان کے طریقے سے کیسے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اس دن سے آج تک امت اس 20 تراویح کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ سستی سے لوگ نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے، جب خیر کا دور تھا تو یہ جو ہے نا 4 رکعت کے بعد آرام کرنا، یہ کیا ہوتا تھا، مکے والے 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، وہ آرام نہیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے، کیونکہ 5 ترویہ تو اور 4 تو پھر آخری طواف کر کے پھر وہ فطر پڑھتے تھے۔ تو ہم اس کے بدل میں ایک چھوٹی جی تصویر پڑھنے ہیں، ہر ایک زور لگا ہوتا جلدی پڑھیے نا۔ 20 تراویح دے دی اللہ نے۔ 20 تراویح میں اللہ کیا دیتا ہے، ہم جو نہیں پڑھتے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے، یا آدھی پڑھ کے چلے گئے 8 پڑھ کے چلے گئے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ تو جان لو، پھر تمہاری مرضی کرو نہ کرو۔ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جی بھائی، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہے، سارے حساب دان ہو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، 40 سجدے ہو گئے اور 1500 نیکی ہو گئی تو 60,000 کا نفع روزانہ آپ 1.25 گھنٹے میں کما سکتے ہیں۔ 60,000 نیکیاں۔ اچھا، یہ تو صرف حسنات۔ ایک اور، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن الثالث اندلس کے بادشاہ نے ایک گھر بنایا تھا، کورڈ چھتا ہوا ایریا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، چھتا ہوا 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، اس کے 15,000 دروازے تھے، 15,000۔ یہ ایک سجدے، اور اس گھر کو بننے میں لگے تھے 25 سال۔ وہ گھر 25 سال میں بنا تھا، 10,000 مستری مزدور اس پہ کام کرتے رہے تھے، اور 25 سال میں وہ جا کر بنا تھا۔ اور یہ ایک سجدہ جو 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 3 سیکنڈ کا جو سجدہ ہوتا ہے، اس ایک سجدے میں آپ سارا مجمع روزانہ اپنے لیے 40 گھر جن کے دروازے 60,000 ہوں تو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا، آپ روزانہ ایک گھر اللہ سے ایک سجدے پر روزانہ لے سکتے ہو۔ اب اگر نہیں پڑھی 40 گھر گئے، 60,000 نیکیاں گئیں، اگر آدھی پڑھی تو 30,000 نیکیاں گئیں، 20 گھر گئے، جتنی گھٹاتے جاؤ گے اتنا اجر گھٹتا چلا جائے گا۔ پھر ہر سجدے پر، یہ سجدہ تراویح کا ہو،
فرض کا ہو، نفل کا ہو، تلاوت کا ہو، دن میں ہو رات میں ہو، یہ عام ہے۔ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر لگاتا ہے، ایک درخت بناتا ہے، ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ جی میں پھر دوہراتا ہوں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر ایک گھر جس کے 60,000 دروازے، ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ بھائی جا کے سن رہے نا؟ اب اگر نہیں پڑھی تو کتنا نقصان ہوا؟ آدھی پڑھ لیں تو کتنا نقصان ہوا؟ آدھی سے کم پڑھی تو کتنا نقصان ہوا؟ تو میرے بھائیو یہ اللہ کی رحمتوں کے لینے کا مہینہ ہے اور اللہ کی بخششوں کے لینے کا مہینہ ہے۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کو اہتمام سے کرو اور اس کو اہتمام سے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھو۔ دماغ بھی روزہ رکھیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ناک بھی، منہ بھی، زبان بھی، سینہ بھی، پیٹ بھی، ہاتھ بھی، شہوت بھی، پاؤں بھی، ہر چیز کا روزہ رکھو تو یہ اللہ کے دربار میں فیصلے کروائے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اور سب سے بہترین ہے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ۔ تبلیغ میں جانا اپنے رمضان کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے والی بات ہے۔ جتنا آپ اللہ کی راہ میں پھرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو قیمتی بنائے گا۔ اور بھائیو اللہ سے خوب مانگو، دعائیں کرو، استغفار کرو۔ سحری اور افطاری کے وقت میں خاص طور پر اس ساری امت پر حالات ہیں، پوری انسانیت پر حالات ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، ظلم و ستم ہے، تباہی و بربادی ہے اور دنیا دوزخ کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ اس رمضان کو بدر والا کر دے اور اللہ اس رمضان کو فتح مکہ والا کر دے۔ تو اس کی جو نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ کم از کم اتنا تو آج کر لو کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے تھے نا اس پر آج پکی توبہ کرو اور اگلا رمضان ایسے گزارو کہ توبہ سے پاک صاف ہو کر تو پھر راتوں کو اٹھ کے جب مانگو گے تو آپ کی دعائیں اللہ کا عرش ہلائیں گی۔ تو آپ توبہ تو سارے نیت کر لو نا بھائی، کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ پھر تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنتی کیسے بنے؟ احد کی لڑائی میں ہار ہوئی، عمارہ سامنے آ گئی، عورت ہے، ادھر بیٹا حبیب بن زید اور ادھر بیٹا عبداللہ بن زید، 2 بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سپار ہو گئی۔ کہا کہ اے میرے بیٹو، آج اگر میرے نبی کو زخم لگا تو مرتے دم تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور عبدالشاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تھا اور کندھے پر تلوار ماری، جس کا زخم 1 مہینے تک رہا۔ اس پر حملہ کرنے والی صرف عمارہ تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا۔ وہ شہجور تھا، یہ بے زور تھی، وہ سوار، یہ پیدل، وہ لوہے کی جیروں میں اور یہ ویسے ہی تھی۔ تو انہوں نے 2 دفعہ اس پر تلوار ماری لیکن دونوں دفعہ تلوار بے اثر ہو گئی۔ لیکن یہ عورت جب وہ بے بس ہو گیا تو جب تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر پڑی ہے اور اس نے بھی تلوار ماری کندھے پر، خود کے کندھے پر زخم آیا، سینہ سپر رہی ہے۔ جب تک گری نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو چڑھنے نہیں دیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے چھا گئے کہ ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی پر تیر نہیں آنے دیا۔ ان کو کھینچا تو طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، اپنا ہاتھ آگے کر دیا، سیدھے ہاتھ پر تیر سہتے رہے، سارا ہاتھ چل ہو گیا، سارا ہاتھ بیکار ہو گیا اور کافروں نے گھیرے میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ بے ہوشی اور کچھ ہوش تھا۔ حضرت طلحہ نے اکیلے کفار کو گھیرے میں کو توڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پھر کافر پیچھے بھاگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، پھر حضرت طلحہ نے بٹھایا اور پھر تلوار لے لی اور بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ وار ہوئے، پھر قریش کو چھان کر رکھ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی تو آپ نے کہا، طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر اسی طرح کافروں نے گھیرے میں لے لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر پھر ان پر حملہ کیا۔ اس طرح 3 دفعہ حملہ کیا۔ دوڑتے ہوئے احد پہاڑ پر چڑھے جبکہ سارا ہاتھ لہو لوان ہو چکا تھا۔ آخر کار ایک غار تھا، اس کے اندر جا کر لٹا دیا۔
دیوار سے ٹیک لگائی۔ جو ہی آپ کی کمر احد کے پہاڑ سے لگی اور جو ہی احد کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اتنا حصہ جو کمر مبارک پر لگا تھا وہ اسپنج کی طرح نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے قتادہ رضی اللہ عنہ تھے جو تیر آئے آگے ہو جائے، ایک تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کیما کیما ہو کر باہر آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ میرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی۔ آپ نے تیر نکالا، ساری آنکھ باہر آ گئی۔ آپ نے سارے اس کے ملبے کو اکٹھا کیا اور اٹھا کر آنکھوں میں رکھا اور اوپر سے اپنے ہاتھ کو رکھا اور فرمایا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی، اے اللہ اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ یہ کہہ کر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہو چکی تھی، جگمگ کر رہی تھی۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر زخم لگائے، انہوں نے آنے والے تیروں کو آنکھوں میں لیا، تم نے اسی کے تیر اسی کے سینے میں چبا دیے۔ انہوں نے تلوار کے نیزوں کے زخم اپنے جسموں پر سہے اور ہم نے اپنی تلواروں اور توپے کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے رخ کی طرف کر دیا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میری خلوت کیا ہے، میری جلوت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کو ساتھ لو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو، ان کے پیچھے چلو۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا، یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں توبہ کرو۔